بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ شیخ الوقت حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور مریدین کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پانی کی تلاش کے لیے بستی میں موجود مندروں اور گرجا گھروں میں پہنچے، جن میں سورج پرستوں، یہودیوں، نصرانیوں اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھا۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی نے جب لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بیوقوف کہتے ہوئے طنزیہ مسکرا دیے، اور دل میں سوچا، یہ کتنے کم عقل اور گمراہ ہیں، جبکہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی کے دل میں تکبر کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اور فوراً حضرت ابو عبداللہ سے ولایت کا مرتبہ چھین لیا۔ حضرت شیخ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے استاد شیخ مرشد حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز اور خوبصورت تھی۔ وہ قیمتی لباس اور زیور سے آراستہ تھی۔ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے ایمان کو نکال کر اس عیسائی لڑکی کا عشق ڈال دیا۔ شیخ مرشد اپنے ساتھیوں سمیت اسی بستی میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے، اور ہر وقت اس لڑکی کی یاد میں غافل رہتے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کر لیتے۔ سب شاگرد ان کی اس حالت سے پریشان تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ عرض فرمائے کہ کیا وجہ ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام وجود پر اس نے جادو کر دیا ہے۔ تم سب واپس بغداد چلے جاؤ، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، اور علم و فضل اور عبادت گزاری میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے۔ بہت ہو چکا، قرآن مجید کے طفیل ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی سے ہو چکا ہے۔ جب شیخ مرشد کسی صورت نہ مانے تو مایوس ہو کر سب شاگرد واپس بغداد لوٹ گئے۔ 1 سال بعد آپ کے شاگرد آپ کی حالت دریافت کرنے آئے تو بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ شاگردوں نے جنگل میں جا کر دیکھا کہ شیخ خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے جیسے مجھے چاہا ویسا ہی کر دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، کیا اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ایک حدیث یاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیخ کا یہ حال دیکھا تو شیخ کو وہیں چھوڑ کر اور مایوس ہو کر واپس بغداد کی طرف چل پڑے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا۔
جو کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ بیان فرمائے کہ شدید انکار کے باوجود آپ کا واپس آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے فرمایا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے خدا مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی اس آزمائش کا سبب کیا تھا؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھا، تو میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم مومن تو سیدھے راستے پر ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، مجھے اسی وقت ایک آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی ہے تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو اور خود کو اعلیٰ سمجھتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابھی بدل دیں۔ لہٰذا مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا، جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منانے لگے۔ ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر شیخ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پر دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آنے والے نے کہا کہ اپنے شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آنی تھی۔ میں رات اسی بے چینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اسی وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہو تو بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور شیخ کی اتباع کرو، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لڑکی کہتی کہ میں نے نیند کی حالت میں پوچھا کہ شیخ کا دین کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل و زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول اور پیغمبر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے کہ بس آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے دوسری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہنا کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔
مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرہ میں ٹھہرا لیا اور کہا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں شریک سبھی لوگوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بے نیازی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی۔ مسلسل محنت اور عبادت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی حالت میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کا سفر آخرت آن پہنچا تھا۔ اب اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے وہ اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا تھا اور نہ شیخ کی زیارت اس نے کی تھی۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ اس لڑکی نے لڑکھڑاتی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت بھری آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اے لڑکی گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے یہ کلمات سن کر خاموش ہو گئی اور اس دار فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غم زدہ ہوئے۔ شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند دنوں سے زائد نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں سے ایک وہ یہی لڑکی تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ بے شک تکبر ایسی بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے بچائے رکھے اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔